सुप्रीम कोर्ट के चंद जज साहबान को एक एक नहीं, दो दो नहीं, बल्कि तीन तीन प्लॉट्स मिलने का मामला जो है वो पाकिस्तान के हर तबके में ज़ेर बहस है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान आखिर वो कौन से इक़दामात करते हैं जिसकी वजह से वो इसके अहल हैं कि उन्हें सरकार की ज़मीन से रायती नुरखों के ऊपर या बाज़ुकात तकरीबन मुफ्त किस्म के प्लॉट्स जो हैं वो दिए जाने चाहिए। ऐसी कौन से अच्छे फ़ैसले आज तक सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं या साइलिन को इंसाफ की फराहमी के लिए क्या कोई ऐसे शानदार इक़दाम किए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ये चंद जज साहबान रायती नरखों के ऊपर प्लॉट्स लेने के लिए अहल हैं। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस को ही ये तीन तीन प्लॉट्स क्यों मिल रहे हैं जिन्होंने माजी में सियासतदानों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, उनको नाअहल किया, उनको सज़ाएँ दी। इस पूरे इशू के ऊपर वकला कम्युनिटी किस नज़र से देखती है, आइए वकला से पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क इस वक्त जो है बड़े जो हमारे माशी हालात हैं उससे गुज़र रहा है। मैं समझता हूँ कि हम सबको सब्र करना चाहिए और इज्तिमाई जो मामलात हैं ना उसमें से देखें, वो उमर फ़ारूक का देखें दौर के जब ख़जाना सरकार से उनको पूछा गया कि ये दो चादरों से बनती है, आपने एक चादर कहाँ से ली, तो उसका हिसाब आपसे पूछना है। जजों को बहुत सारी मुराद हैं, मेहरबानी करें, एक एक प्लाट काफ़ी है इनके लिए, एक एक प्लाट काफ़ी है और सब्र करें। मुल्क को इस तरह ना दो दो हाथों से लूटें। चले जाना है, सबने सब कुछ छोड़ के चले जाना है। लेकिन दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें जिनके घर रोटी नहीं, जिनके घर चूल्हा नहीं जलता, जिनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते, जो सारा दिन मजदूरी करता है और उसका जो है वो बेचारे का रोज़ी रिज़्क पूरा नहीं होता घर का, उनके लिए भी कुछ सोचें। कोई वेलफेयर के स्कूल बनाएं, कोई वेलफेयर का हॉस्पिटल बनाएं, कोई लेबर कॉलोनी बना दें, कोई लोगों को बेटियों की शादी कर दें। मतलब गवर्नमेंट को ही क्यों लूट रहे हैं? मतलब इनके लिए बहुत सारी मुराद ऐसी मौजूद हैं। मुझे उनको भी जिसका पता है जो मरने के करीब होते हैं, फिर नई एक शादी कर लेते हैं छोटी बच्ची के साथ, ताकि वो भी 60 साल तक इनकी जो है वो पेंशन लेती रहे। तो इस तरह ना करें। मतलब मुल्क के साथ अल्लाह ताला नीयतों को देखता है। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया है पाकिस्तान की जो है वो मेहरबानी से, हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मेहरबानी से कि हमें मतलब कोई पूछता नहीं था। मुसलमानों को मुसले कहते थे लोग, हमें वो गुलाम बना के रखते थे। हिंदू बुनिए थोड़ा सा कर्जा उनसे ले लेते तो हमारी नस्लें तक वहाँ से अदा करती रहती, लेकिन अदा नहीं होता था। आप देख लें, कोई हाई कोर्ट का जज है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई वहाँ पे डीजी बना हुआ है, कोई सेक्रेटरी बना हुआ है। ये सारा का सारा पाकिस्तान की बदौलत है और पाकिस्तान बनाने वालों का शुक्रिया अदा करें और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी इज़्ज़त दी है। हम तो लेबर हैं, आप भी लेबर हैं। हमने तो मतलब कोई गवर्नमेंट से कोई नहीं लिया, ठीक है ना जी। लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क के अंदर आज़ाद फ़ज़ा के अंदर हम सांस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमत है। हम तो वकील हैं, हमने तो किसी मुराद से नहीं ले रहे, हमें पाकिस्तान के महकमे को नहीं ले रहे, पाकिस्तान के जो असासे उनको नहीं लूट रहे, वो असासे हम खा नहीं रहे, ठीक है ना जी। लेकिन जो खा रहे हैं उनको चाहिए मेहरबानी करें, वो पार्लियामेंटेरियन हों, वो जजेस हों, वो हमारे पाकिस्तान आर्मी के जनरल हों, उनको मेहरबानी करनी चाहिए कि कुछ खुदा का खौफ करें। इस मुल्क के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना करें। छोटे लोगों का, छोटे तबके का लोगों का, गरीब लोगों का ख्याल करें जो सारा दिन काम करते हैं। आपका कैमरामैन आप हैं, हाँ जी, हमारे बहुत सारे लोग काम करने वाले लोग सारा दिन खेतों में काम करते हैं, सारा दिन घरों के अंदर काम करते हैं, फिर भी उनका चूल्हा पूरा नहीं हो रहा। कितनी कदर महंगाई है। तो जो लोग इतनी ज़्यादा मराहत लेते हैं, इक्तफ़ा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें। साथ कुछ नहीं लेके जाना। इनकी जो औलादों के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाएंगे ना, इनकी औलादों ने इनके लिए फातिहा भी नहीं पढ़नी, कब्रों पे भी नहीं जाना, दफनाने के लिए भी नहीं आते। आप डॉक्टर अमजद का देख लें। तो बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि अपना सब्र करने की अल्लाह ताला तौफीक दे दे। जो सब्र और शुक्र करता है वो अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत अल्लाह के करीब होता है। इतना बड़ा कुछ हासिल करने के बावजूद अल्लाह सब्र और शुक्र का अगर लफ्ज़ छीन ले तो बंदा पूरी दुनिया लूट खसूट कर इस पेट के अंदर डाल ले तो ये पेट नहीं भरेगा। इस पेट की जो आग जो है उस वक्त बुझेगी जब कब्र की मिट्टी आएगी इस पर। इसमें हमारा तो यही कि जिस तरह जजिस को दे रहे हैं अलबत्ता तो उनको मिलने ही नहीं चाहिए। एक तो उनको पहले ही गवर्नमेंट बहुत नवाज रही है और ये जो प्लाट जो है तो खुल्लम खुला एक किस्म की रिश्वत है उनको, तो ये तो बिल्कुल देनी चाहिए। अगर देने हैं तो आम वकील को दें जो दिन रात अपना काम करता है, अपना मेहनत से काम करता है, जिसका मुश्किल गुजारा होता है, उनको प्लाटों की ज़रूरत है। इन जजों को जो प्लाट है इनको तो बिल्कुल ये नाइंसाफ़ी है आम वकला के साथ भी। मैं तो पहले आपको बता रहा हूँ कि उनको तो बिल्कुल नहीं, ये तो किस्म के उनके खुल्लम खला उनके गवर्नमेंट अपने हक में फेवर लेने के लिए ये कर रही है।
تو یہ تو ہونا نہیں چاہیے. اگر دینا ہے تو عام وکلاء کو دیں, اگر دینا چاہتی ہے گورنمنٹ, یا ان لوگوں کو جو جن دوسرے لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان کو بھی دیں. وہ تو سارے تو گورنمنٹ نے ان کو باہر نکال دیا. عام جو درخواستیں وہ باہر نکال دیے. جو اپنے من پسند لوگوں تھے ان کی درخواستیں اوپر چناؤ ہوا کہ یہ جتنے بھی وکلاء تھے جو دوسرے ان کو بھی نہیں دیا, جو عام لوگ تھے ان کو بھی نہیں دیا. صرف اسپیشل لوگوں کو دیے گئے پلاٹ, جو کہ سراسر زیادتی ہے. سارا یہیں سے جاتا ہے. اگر ان کو مل رہے ہیں تو یہ بار اور بینچ کو دو نہیں ہے, بار اور بینچ ایک ہی جگہ کے دو حصے ہیں. یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے نا. اگر ہم ان کو دے رہے ہیں کس ابلٹی میں دے رہے ہیں. کوئی جج باہر سے پڑھ کے نہیں آیا, وہ پہلے لا کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, اس کے بعد جج بنتا ہے. مین وائل یہ ایک دریا ہے جس میں سے گزر کے جانا ہے. اگر ان کو مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وکلا کو بھی ملنا چاہیے. سر بیسیکلی پتہ ہے کیا بات ہے, یہ ایک سیاست ہے. سیاست ہے, اس میں اسپیسیفک لوگوں کو ہی دیے جاتے ہیں. عام ججز جو ایک فیصلہ کرتا ہے بغیر ڈرے ہوئے فیصلہ کر دیتا ہے, بعد میں اس کا ری ایکشن نظر ہی آ جاتا ہے کہ یا ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا فسادات ہو جاتے ہیں, یا اس کے خلاف نعرہ بازی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ملنا چاہیے وہ ایکویلٹی کی بنیاد پر ملنا چاہیے. جیسا کسی کا ساتھ یہاں پہ کرو گے ویسا ہی پا بھی لوگ. دیکھیں, جو کنسنسس ہے پاکستان بار کونسل کا, سپریم کورٹ بار کا اور وکلا کمیونٹی آل اوور دی یہ کنٹری کا, وہ یہ ہے کہ ڈسکریمنیشن کے اصول پہ اگر کوئی بھی قانون, کوئی بھی ضابطہ, کوئی بھی فائدہ کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ غلط ہے. باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں, اگر قانون میں ایک پلاٹ کی گنجائش رکھی گئی ہے تو پھر ایک ہی کی ہونی چاہیے, دو کی نہیں, تین کی نہیں. اور پسندیدہ ججز کو جن پہ پبلک میں اور وکلا کی کمیونٹی میں بار رومز میں بیٹھ کے جب بات ہوتی ہے کہ کیوں گورنمنٹ کے کیسز ان خاص ججز کے پاس جاتے ہیں جو گورنمنٹ کی فیور میں فیصلے کرتے ہیں, اور ان کے وہ کمپیوٹر سمجھدار ہو جاتا ہے کہ ان کے ایک نہیں, دو نہیں, تین تین پلاٹ بیلٹنگ میں وہ کمپیوٹر نکال دیتا ہے. اور پھر کیسی خوبصورتی ہے وہ کمپیوٹر کی انٹیلیجنس ہے کہ وہ ایک ہی رو میں ان ججز کو دے دیتا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کے وہ ہیں, لیکن یہ ججز تو امپلائی نہیں ہیں. یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے ان کا. ان کی آنریریم جو رکھی ہوئی ہے حکومت نے وہ ایک بڑی ریزنیبل ہے, اور یہ اخلاقی طور پہ چاہیے کہ یہ خدا کے بعد یہ فیصلے کرنے والے لوگ ہیں. ان کے بعد کوئی عدالت نہیں ہے سپریم کورٹ کے بعد. ان کو چاہیے اخلاقی معیار ان کے بہت بلند ہونے چاہیے. کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے پبلک ایٹ لارج میں کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے. اگر دیکھیں باقی کے سارے اداروں سے اعتماد اٹھ جائے, پولیٹیشین سے اٹھ جائے, کسی اور سے اٹھ جائے, بیوروکریسی سے اٹھ جائے, لیکن عدلیہ سے اعتماد نہیں اٹھنا چاہیے. معاشرہ قائم نہیں رہے گا. یہ لوگوں کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت انصاف میں, یہ واقعی انصاف کریں گے, غیر جانبداری سے انصاف کریں گے, پارٹیزن نہیں ہوں گے, کسی لالچ, خوف اور ڈر کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کریں گے. ان پہ اعتماد ہونا چاہیے, ایسا اعتماد جیسا ہم مذہبی طور پہ رکھتے ہیں اعتماد. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان محترم جج صاحبان نے وقتی طور پہ فائدے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی داغدار کیا ہے. تاریخ تو کسی کو معاف نہیں کرتی. تاریخ تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتی ہے. جن ججز نے عوام کے حق میں, پبلک انٹرسٹ میں, عوامی حقوق کی آئینی فیصلے کیے ہیں, ان کو لوگ کس طرح بات یاد کرتے ہیں بار رومز میں بیٹھ کے. اور جن ججز نے حکومت وقت کی یا طاقتور لوگوں کے اشارے پہ فیصلے کیے ہیں, ان کو کس طرح یاد کیا جاتا ہے. اور وہ ججز میں کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آ کے اسی پیرنٹ بار میں جس کے وہ ممبر رہے تھے, جس کی بدولت وہ جج بنے ہیں, کبھی چائے کا کپ پینے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ وکلا میں آ کے بیٹھ ہی جائے. ہم یہ چاہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. یہ بیوروکریسی ان کو چکر دے کے کہہ دیتی ہے کہ یہ کر رہے ہیں, یہ کریں. حالانکہ زیادہ فائدہ بیوروکریسی کا ہے, بیوروکریٹس کو ملے ہیں. انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے ان ججز کو بھی بیچ میں ملوث کر دیا کہ ان کے بھی اتنے پلاٹ نکال دیے جائیں. یہ غلط ہے, اور ہم پوری وکلا کمیونٹی پاکستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے, سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے اس کی مذمت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایکویلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں نا لوگ کیا بات کرتے ہیں, 3-4 ججز ہیں جنہوں نے پلاٹ نہیں لیے اور لوگ ان کو سلام کرتے ہیں. بہت زیادہ نہیں ہیں, 17 ججز میں 16 ججز میں سے وہ 3-4 ججز ہیں جنہوں نے پلاٹ نہیں لیے. ان کا بار روم میں دیکھیے کتنا لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات ہم کہہ رہے ہیں
کہ ہم کچھ ججز کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، اس رتبے کے مطابق ہی اپنے عمل بھی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک کی جو پراپرٹی ہے یہ ملک کے ضرورت مند لوگوں کو ملنی چاہیے۔ اگر ججز تو ویسے ہی پہلے ہی اتنے ویل اسٹیبلش ہوتے ہیں تو ان کو تو ایسے پلاٹس الاٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کے پاس تو پہلے ہی گھر موجود ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے جن کے پاس پہلے گھر نہیں ہے۔ تو آلریڈی جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں یہ پلاٹ دینا تو ان کو نوازنے کے مترادف ہے۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے ججز نہیں بلکہ جو بھی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آلریڈی گھر موجود ہیں ان کو پلاٹس دینے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تنہائی بھی لیتے ہیں۔ وہ جب تنہا آپ لیتے ہیں اس میں آپ کا گزر بسر بھی ہوتا ہے، جو آپ کام کریں اس کے بعد آپ کو تنہا مل رہی ہے، تو پلاٹس سوائے نوازنے کے کچھ نہیں ہے۔ اور حقدار صرف ان لوگوں کا ہی حق بنتا ہے جن لوگوں کے پاس آلریڈی پلاٹس نہیں ہیں یا جن لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے۔ تو میرا اس میں یہی بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ جب بھی پلاٹس ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں کہ جن کو ضرورت نہیں ہوتی تو اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے، بظاہر ہوتا ہے۔ میں یہ اس میں کنفرم نہیں کہتا کیونکہ میں اس میں کوئی ایسا میرے سامنے واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ ان کو نوازا ہی جا رہا ہے۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ تو ایک جو ججز ہیں یہ تو کھاتے پیتے آدمی ہیں، ان کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں، پینشن انہوں نے جانا ہے، بھی لاکھوں میں ان کو پینشنیں ملنی ہیں۔ تو جو یہ غریب ملک ہے سارا، جن کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو ملنے چاہیے۔ ان کے پاس تو پہلے محلات ہیں بہت زیادہ، ان کو تو ملنے ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو ان کو نواز رہے ہیں، جن کی یہ خدمت کرتے رہے ہیں وہ ان کو نواز رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا کیونکہ نوازے تو وہی جاتے ہیں جنہوں نے کسی کی خدمت کی ہوتی ہے، کسی کو ایسے تو نہیں دے دیتے۔ دیکھیں پلاٹ الاٹ ان کی تو ماشاءاللہ تنخواہیں اتنی ہیں، ان کے تو بینک بیلنس اتنے ہیں کہ یہ تو پلاٹ خود سے لے سکتے ہیں، بہت زیادہ لے سکتے ہیں۔ ان کو تو الاٹ نہیں ہونے چاہیے، یہ بندر بانڈ نہیں ہونی چاہیے کہ اوپر سرکاری محکمے ہیں یا ان میں جو ان کے امپلائیز ہیں ان میں ہی ہو جائے۔ ایک غریب آدمی جو پسا ہوا طبقہ ہے بالکل، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حلوہ تو نہیں نا ہے پاکستان کے، اس کو بس وہ جو بیٹھے ہیں جو اس کے اوپر جو دیکھ کے اوپر جو بیٹھا ہے بانٹنے والا وہی اس کو کھا لے، تو باقی جو ہے وہ اس کو کیا ملے گا کسی کو؟ تو یہ انصاف دیکھیں نا، جو ججز ہیں وہ انصاف کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر انصاف نہیں ہوگا ملک میں، انصاف جب وہ خود غرضی ہوگی، لالچ ہوگا کہ ہمیں مل جائے سب کچھ، تو وہ انصاف تو نہیں نا ہے۔ اصل میں انصاف ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ تو پھر اور زیادہ ایک کرپشن کا عنصر ہے اس میں کہ جنہوں نے فیصلے کیے ہیں، یعنی اس فیصلے کرنے کے عوض ان کو وہ پلاٹ ایک گفٹ کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے نا، یہ تو پھر بہت بڑی کرپشن ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے اگر ایسا ہے کوئی ایسی کرپشن کرتا ہے اس کو تو جج کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ تو اس کا اہل نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ میں کیا ہے، گورنمنٹ سارے ادارے ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں ہمارے۔ کسی ادارے میں آپ چلے جائیں کرپشن ہے، سفارش ہے، غریب آدمی چلا جائے دھکے کھاتا ہے۔ آپ وابڈا میں چلے جائیں، گیس میں چلے جائیں، ادھر ریونیو محکمہ ریونیو ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ہے نا، اس میں چلے جائیں، جو کرپشن ہے اس کے علاوہ کہیں چلے جائیں جہاں کام پڑ جائے کہ عوام کو، نادرا میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، عام عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے تو دھکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح تو یہ نا کہ کوئی انقلاب کو پھر ایسا آئے گا اگر ایسے ہی ناانصافی ہوتی رہی نا، پھر ایسا کوئی بہاؤ، کوئی ریلا آئے گا نا انقلاب کا، یہ سب کو بہا کے لے جائے گا، کچھ نہیں بچے گا یہاں پہ۔ اس کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی جو آنریبل سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے اوپر تو ماشاءاللہ سے پہلے ہی ان کو بہت سی فیسیلیٹیز ہیں، امارات آلریڈی دی ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کے معاملات کرنے ہیں تو جو زیادہ جن کے لوگوں کے اوپر جن کو ضرورت ہے اس چیز کی، ان کے اوپر میرا خیال ہے ان کو الاٹ کرنے چاہیے۔